بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دانا آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں سے کسی سے مدد لے لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا اور اس کے قریب مرغیاں دانا چگ رہی ہیں، اور مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہے کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا، میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اسے مرغیوں کے بچے کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھ کھولی تو اس نے خود کو مرغیوں کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانا چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے، تحفے کے طور پر، یا اس کی قیمت لے لے، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا اور روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن اس میں چھپا لیتا اور روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بیٹھاتا اور اس سے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو ہر زبان میں اس باز کے بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخر کار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے، تو اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے آپ کو کوئی دریا میں پھینک دے۔ تو آپ تیرنا نہیں بھی جانتے تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ بعد میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے اوپر آ گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا، اے باز، میں نے تجھے تیری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینل اور اخبارات بھی شامل ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو، تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے، تم دہشت گرد ہو، تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔